بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات سناؤں ایک ولی کی، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ان سے کچھ واقف ہیں یا نہیں؟ آج آپ کو تھوڑا واقف بنا دیں۔ سکھ گھرانے سے تھے، اسلام قبول کیا، اسلام قبول کر کے سارے رشتہ داروں نے ان کو دھکا دے دیا، جاؤ کوئی راستہ واسطہ نہیں، اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دیا، دارالعلوم دیوبند میں آ گئے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس وقت استاد الحدیث تھے، شیخ الحدیث تھے، ان سے تعلیم حاصل کرنی شروع کری۔ اب پیچھے کوئی سپورٹ کرنے والا ہے ہی نہیں، بس مدرسے میں رہتے ہیں، جو مدرسے میں کھانا ملتا ہے بس اسی پہ گزارا ہے۔ حضرت لاہوری نے اپنا واقعہ کیوں سنایا؟ فرمانے لگے کہ میرے سسر بڑے سمجھدار بندے تھے، انہوں نے اس وقت مجھے پہچان لیا جبکہ احمد علی نہیں تھا، آج تو احمد علی ہے۔ یعنی یہ وہ دور تھا ان کا کہ جب اللہ نے ان کو کمال عطا کیا تھا، اولیاء میں بھی وہ امام الاولیاء کہے جاتے تھے اور دنیا میں ان کا طوطی بولتا تھا۔ اس وقت کی بات ہے، ہمارے حضرت ملنے کے لیے گئے، کوئی بات تھی، ہمارے حضرت تبلیغ کا کام کرتے تھے، سلسلے کا، اور جب سلسلے کا کام کرے بندہ تو گھر کے اخراجات کا کیا بنے؟ اللہ توکل۔ تو گھر میں تنگی رہتی تھی، کئی مرتبہ قرض سے گزارا ہوتا تھا، تو ایک مرتبہ کافی قرض چڑھ گیا تو حضرت اتنے پریشان ہوئے قرض کی وجہ سے کہ کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ ان کے شیخ خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ وہ انڈیا کے دورے پر گئے ہوئے تھے، اس وقت تو متحدہ ملک تھا، تو وہ ادھر دورے پر گئے ہوئے تھے، اور یہ حضرات اس طرح بے غرض ہو کے کام کرتے تھے کہ میرے سسر محترم حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ 6 مہینے کا دورہ کیا، پاکستان اور انڈیا کے علاقوں کا 6 مہینے کا متواتر دورہ کیا۔ عید کے دن واپس آئے، اہلیہ محترمہ نے خوشی میں آ کر سیویاں بنائی، عید الفطر تھی تو سیویاں بنا کر حضرت کے پاس آئیں کہ حضرت آپ مجھے کچھ پیسے دیں، میں شکر منگوا لوں تاکہ جو سیویاں بنائی ہیں ان پر ڈال کر دوں۔ وہاں لگے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ حضرت میں نے تو سیویاں بنائی، فرمایا اس پر نمک ڈال کے دے دو۔ 6 مہینے اللہ اللہ کا نام سکھانے کے بعد جب گھر آئے تو شکر کی بجائے نمک ڈال کر سیویاں کھا رہے تھے۔ اس طرح بے غرض ہو کر کام کرتے تھے، خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ لوگوں کی جیب پہ نظر نہیں ہوتی تھی، لوگوں کے دلوں پہ نظر ہوا کرتی۔ تو چونکہ ہمارے مشائخ کا یہ طریق رہا تو ہمارے حضرت کا بھی یہی حساب تھا۔ اب قرض کی وجہ سے پریشانی، شیخ تھے نہیں تو کس کے پاس جاؤں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے چلا لاہور کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا ہوں۔ راستے میں ایک جگہ ٹرین بدلنی تھی، حضرت فرماتے ہیں ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھ کے میں اتنا رویا جیسے کوئی بچہ بلک کے رو رہا ہوتا ہے، اور رو یہ رہا تھا کہ اللہ میں تیرا نام سکھانے کے لیے سفر کرتا ہوں اور آخر گھر میں بیوی بچے یہ بھی ذمہ داریاں ہیں، تو میں کیا کروں؟ میں نہیں چاہتا کہ میں کاموں میں الجھ جاؤں اور تیرے یہ دین کا کام یا تیرے جو ہے بندوں کو تجھ سے ملانے کا کام چھوڑ دوں، اب تو ہی کوئی راستہ دکھا مجھے۔ کہنے لگے میں خوب رویا، رو کے جب میں لاہور پہنچا تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ حلقہ میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ تھے، علماء بہت ان کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ کہتے ہیں میں بھی غمزدہ طبیعت کے ساتھ ایک جگہ جا کر بیٹھ، حضرت بات کرتے رہے، بات کرتے کرتے جب بات مکمل ہو گئی اور لوگ چلے گئے تو میں تو بیٹھا رہا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت اس طرح طیات میں بیٹھے تھے، ایسے گھسٹتے حضرت میرے بالکل قریب آ گئے، اور جیسے دو بندے سرگوشیاں کرتے ہیں نا، ایسے انہوں نے اب خود کہنا شروع کر دیا کہ جو حال آپ کے اوپر ہے ایک وقت میرے اوپر بھی یہی حال تھا۔ یہ فرمایا کہ جو حال آپ کے اوپر ہے ایک وقت میرے اوپر بھی یہی حال تھا، میرے حال بھی بدل گئے، اللہ نے اچھے دن بھیج دیے، تمہارا حال بھی بدل جائے گا، اللہ اچھے حالات بھیج دیں گے۔ اور پھر دل لگی کی خاطر حضرت نے اپنا واقعہ سنایا جو اب میں نے یہاں سے شروع کیا تھا، کہ فرمانے لگے کہ میرے سسر بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے مجھے اس وقت پہچان لیا تھا جبکہ احمد علی نہیں تھا، اور آج تو احمد علی ہے۔ سبحان اللہ، تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہے تھے۔ پھر فرمانے لگے کہ میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا، میرے سسر سیال کوٹ کے رہنے والے تھے، ان کو گھر سے اطلاع ملی کہ بیٹی جوان ہو گئی تو کوئی مناسب رشتہ ہونا چاہیے، تو میرے سسر ایسے تھے کہ بچی کے رشتے کے لیے انہوں نے مدارس کا دورہ کیا۔ لوگ تاجروں کی طرف جاتے اور وہ کدھر جا رہے ہیں؟ مدارس کا دورہ کر رہے ہیں اپنی بیٹی کے لیے کوئی مناسب رشتہ ڈھونڈنے کے لیے۔ کہنے لگے مختلف مدارس سے ہوتے ہوتے بالآخر وہ دارالعلوم دیوبند پہنچے۔ اب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ سے ملاقات ہوئی،
वो भी बड़े भारी आलिम थे, तो शेख अल-हिंद रहमतुल्लाह ने उनका बड़ा इकराम किया। फरमाते उन्होंने हमारी सारी क्लास को देखा और मुझ पर आकर उनकी नजर टिक गई। कपड़े मेरे मैले कुचैले बोसीदा से थे और मैं पीछे खानदान से कटा हुआ था, मेरे पास खर्चे का कुछ होता नहीं था और मदरसे ही का खाना खाता था, मदरसे में ही रहता था। कहने लगा, उन्होंने शेख अल-हिंद रहमतुल्लाह से पूछा कि ये बच्चा शादीशुदा है? उनका है तो नहीं। कहने लगे, इससे पूछें अगर ये शादी करना चाहता है, मैं बेटी से इजाजत लेके आया हूँ, मैं अपनी बेटी का इससे निकाह कर देता हूँ। शेख अल-हिंद रहमतुल्लाह ने फरमाया, अच्छा मैं इससे पूछता हूँ। चुनाचे शेख अल-हिंद रहमतुल्लाह मुझे बुलाया और बुलाकर कहा कि भाई तू शादी करना चाहता है? मैंने कहा हजरत जरूरत भी है, सुन्नत भी है और मुझे तो रिश्तेदारों में से कोई रिश्ता देगा नहीं, मैं मुसलमान हो चुका, वो छूट चुके, बेसहारा हूँ, अकेला हूँ। हजरत ने फरमाया, भाई अगर कोई तैयार हो तो तुम करने के लिए तैयार हो या नहीं? मैंने कहा हजरत मैं बिल्कुल तैयार हूँ। फरमान लगे, अच्छा। चुनाचे मेरे ससुर ने कहा कि कल असर की नमाज के बाद इस बच्चे का मैं अपनी बेटी से निकाह कर दूं। कहने लगे, जब मुझे खबर मिली तो मैं तो दिलियां उछलने लगा। मैंने आकर अपने दोस्तों को बताया कि भाई मेरा तो कल असर के बाद निकाह है। अब तोलबा जनाब रात को तकरार के बाद कमरे में इकट्ठे हो गए और माशाअल्लाह एक तालिब इल्म ने कहा कि देखो कल असर के बाद तुम्हारा निकाह है और कपड़े तुम्हारे सारे जो है ना बोसीदा मैले से हैं, तो ये ना कपड़े पहनना, अच्छे नए वाले पहन के आना। मैंने कहा मेरे पास तो है ये जोड़ा। उसने कहा यार तुम किसी से मुस्तार ले लो, उधार मांग लो, किसी से धुला हुआ कोई नया जोड़ा पहन के बैठो। मैंने कहा यार मेरी तबीयत नहीं चाहती, यानी इज्जत नफ्स गवारा नहीं ना करती कि भाई मैं मांग के पहनूं। मैंने कहा भाई मैंने नहीं मांगना किसी। उसने आगे से कहा अगर आप उधार नहीं लेके पहनना चाहते तो मियाँ इन्हीं कपड़ों को धो के तो कम कल पहन सकते हो ना। मैंने कहा मैं धो के तो पहन सकता हूँ। यानी मेरी बदबख्ती आ गई कि मैंने उस दोस्त का मशवरा कबूल कर लिया। अगले दिन सबक से फारे होके मैंने कपड़ों को धो दिया। सर्दी का मौसम और ऊपर से बादल और मैं कपड़े धो चुका, धोती बांधी हुई और कपड़े खुश्क नहीं हो रहे और असर का वक्त करीब हो गया। कहने लगे मैं मस्जिद के पीछे जाकर अब अपने कपड़ों को लहरा रहा हूँ और दुआएं मांग रहा हूँ अल्लाह इनको खुश्क फरमा दे। कहने लगे कपड़ों ने ना खुश्क होना था ना वो खुश्क हुए, असर की अजान हो गई और मैंने धोती की बजाय गीले कपड़े पहने सर्दी के मौसम में और गीले कपड़े पहन के मजमे में आके बैठ गया। अब दूल्हे पे तो सबकी नजर होती है। अब जो देखे सर्दी के मौसम में दूल्हे ने गीले कपड़े पहने हुए। फरमाने लगे कि मेरे ससुर को अल्लाह ने सोने का दिल दिया था कि उन्होंने भी मेरी तरफ देखा कि कल यही कपड़े मैले थे, आज यही कपड़े गीले हैं। मालूम हुआ बच्चे के पास कोई दूसरा जोड़ा भी पहनने के लिए नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने बेटी का निकाह मेरे साथ कर दिया। कहने लगे जब निकाह हो गया फिर दौर हदीस से फरागत हो गई तो मैं अपनी बीवी को लेके आ गया। वहीं दारुल देवबंद में ही रहा कुछ अर्सा उस्तादों के पास। फरमाने लगे इब्तदाई दिनों में कभी खाना मिलता और कभी खाना न मिलता, ऐसा ही साहब होता है। तो जब खाना न मिलता तो बीवी मुझे सिर्फ इतना कहती कि जी आप किसी दरख्त से पत्ते ही लेके आ जाएं। तो मैं दरख्त के पत्ते लाता, मैं भी खाता, मेरी बीवी भी खाती और पानी पी कर अल्लाह का शुक्र अदा कर देती। इब्तदाई दिनों में शादी के, यानी अभी बीवी दुल्हन थी, 1 महीने के अंदर अंदर की बातें। कहने लगे मेरी बीवी ने मेरे साथ इतना तकलीफ का वक्त गुजारा, लेकिन उसने मेरी जिंदगी को देखा, उसने नेकी तकवा को देखा तो उसका दिल मुतमईन था कि मेरा खाविंद नेक मुत्तकी परहेजगार इंसान है, मेरी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। चुनाचे 1 महीना इस तरह खाने को रोटी भी नहीं मिलती। फाकों के बाद जब वो अपने घर गई तो उसकी माँ ने पूछा बेटी तूने अपने नए घर को कैसे पाया? तो मेरी बीवी इतनी तकिया नकिया पाक साफ नेक लड़की थी, अपनी माँ को कहने लगी अम्मा मैं तो सुनती थी मरकर जन्नत जाएंगे और मैं तो जीती जागती जन्नत में पहुंच गई। मेरी बीवी ने यह जवाब दिया कि अम्मा मैं तो समझती थी मरकर जन्नत में जाएंगे और अम्मा मैं तो जीती जागती जन्नत में पहुंच गई। कहने लगे अल्लाह ने ऐसी साबरा और शाकरा बीवी दी, लेकिन फिर अल्लाह ने वक्त के साथ साथ मेरे हालात भी बदले। फरमाने लगे आज अल्लाह ने वो मकाम दिया कि सरगोदा का इलाका जिसमें बड़े बड़े जिम्मेदार 200 मुरब्बे 300 मुरब्बे सैकड़ों हजारों एकड़ जमीनों वाले बड़े बड़े, कहने लगे आज अल्लाह ने वो इस फकीर को मकाम दिया कि उन जिम्मेदारों की बीवियां मेरे घर में आके बरकत के लिए झाड़ू देती हैं और मेरे खाने के लिए ताइफ से फल आया करती हैं। सुभान अल्लाह। देखा ये अल्लाह ताला इज्जतें देते हैं।
کہ جس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا، سارے خاندان نے اسے چھوڑ دیا تھا، پھر اللہ تو اس کا اپنا تھا، پھر اللہ نے دیکھو کیسے عزتیں دی۔ چنانچہ ان کی درس تفسیر بڑا مشہور تھا، بڑا معروف تھا، بہت کثیر البکا تھے، روتے تھے۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد ان کے خلفاء میں سے کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت کے حضور پیشی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا احمد علی تو مجھ سے اتنا کیوں ڈرتا تھا؟ تو کہنے لگے یہ سن کے میں تو کانپ اٹھا، میں تو ڈر گیا کہ مجھ سے تو پوچھا جا رہا ہے۔ جب میں کانپ اٹھا اور ڈر گیا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا احمد علی تو آج بھی مجھ سے ڈر رہا ہے، آج تو تیرے اکرام کا دن ہے، تو نے اتنی اچھی زندگی گزاری کہ ہم نے تجھے بھی معاف کر دیا، اور جس قبرستان میں تجھے دفن کیا تمام موتا کی ہم نے مغفرت فرما دی، ہم نے اس قبرستان کے بھی تمام موتا کی مغفرت فرما دی۔ اس لیے جب ان کو دفن کیا گیا تو 40 دن تک ان کی قبر سے خوشبو آتی تھی، لوگ مٹی اٹھا کے لے جاتے تھے، بالآخر وہاں پہرا لگانا پڑا کہ کوئی بندہ مٹی اٹھا کے نہ لے جائے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی قبر سے مٹی سے خوشبو کیسے؟ بھائی آپ حیران ہوتے پھریں، ہمیں کوئی حیرانی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو پھول کی مانند تھے، وہ تو پھول کی مانند تھے، اس پھول کو دفن کر دیا گیا تھا، پھول کی خوشبو نے مٹی کو بھی خوشبودار بنا دیا۔ تو یہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ لاہور کے بازار میں جا رہا تھا تو مجھے ایک مجذوب ملے، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور جواب دے کر پوچھا احمد علی انسان کہاں بستے ہیں؟ بڑے بازار میں۔ فرمانے لگے احمد علی انسان کہاں بستے ہیں؟ کہنے لگے میں نے کہا حضرت یہ سب انسان ہی تو ہیں، بھری ہوئی تھی مخلوق۔ فرمانے لگے جب میں نے کہا کہ یہ سب انسان ہی تو ہیں، انہوں نے بڑے تعجب کی ایک نظر لوگوں کے چہرے پر ڈالی، کہنے لگے ان کی توجہ کی یہ تاثیر تھی کہ جب میں نے دیکھا تو مجھے ان میں سے کئی بندے کتے، بلے، خنزیر کی شکل کے نظر آئے، جانور کی شکل نے نظر آئے، جانور پھر رہے ہیں۔ کہنے لگے میری جب کیفیت ذرا ٹھیک ہوئی میں نے دیکھا وہ تو جا چکے تھے۔ حضرت یہ واقعہ اپنے درس قرآن میں سنا کر پھر ایک عجیب شعر خود بنایا تھا، وہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک، ہزاروں میں نہ ملے گا لاکھوں میں تو دیکھ۔ یقین کیجئے 100% اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کرنے والے بہت تھوڑے نظر آتے، نیک لوگ ہیں ہر جگہ ہیں، کوئی 90%، کوئی 95%، کوئی 96%، کوئی 98%، 1-8% کہیں نہ کہیں درمیان میں کوئی نہ کوئی پھڈا ضرور ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا مستاق نظر نہیں آتا کہ جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے، نہ ان کی نظر میلی اٹھتی ہو، نہ ان کو غرض مرض ہو کسی غیر محرم سے، نہ ان کے دل میں کوئی ایسی بات ہو۔ نیک لوگ بھی 98-99% کے اوپر آ کر رکے ہوئے ہیں، شیطان نے کہیں نہ کہیں ان کو، شیطان نے کہیں نہ کہیں کوئی کنڈی پھنسائی ہوئی ہے۔ میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ وہ جو 2-4 گناہ ہماری زندگی میں باقی ہیں ان سے بھی توبہ کر کے معصیت سے خالی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔